والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا نبي بعدي ذی احسان خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ پس خدا برپا شریعت ختم کر وَبَرْ رسول رسالت ختم کر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی برادر محتشم عزت مار حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طارق بابا صاحب
مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب اور خوش وقت تمام برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں ان عظیم سینوں کو جو آج قرآن کے مدینے بن گئے ہیں، جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے قلب و قلوب و اذہان میں قرآن کے سمندر کو سمو لیا، میں ان خوش نصیب حفاظ کرام کو، ان کے والدین کو، احباب کو، اقرباء کو، اساتذہ کو، بالخصوص اس ادارے کی غوثیہ کالج کی انجمن کو، بلکہ پورے گلشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کو بالخصوص مبارک دیتا ہوں۔ یہ ادارہ اگر لاہور میں ہوتا، کراچی میں ہوتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ اردو میں ایک شعر ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، گلشن میں پھول کھلا کرتے ہیں، باغوں میں بہاریں آیا کرتی ہیں، لیکن کمال وہ پھول جہاں اڑ رہی ہو دھول پھر بھی کھلے پھول، جہاں ریت کے اونچے اونچے ٹپے، مظفر گڑھ جو ہے یہ ریت کا بھی گڑھ ہے۔ تو آج میری یہ ماتھے والی دل کی آنکھیں کھل گئیں کہ کیا ایسی چنگاری بھی ہماری خاکستر میں تھی۔ تو اس لیے میرا تو دل کرتا ہے میں وجد کروں، رقص کروں کہ مظفر گڑھ میں بھی اتنا خوبصورت ادارہ ہے اور ادارہ اتنا پیارا ہے، ایک ایک اس کا کمرہ الگ رکھتا نظارہ ہے۔ ظاہرہ نام بھی غوثیہ ہے، غوث پاک کا نام ہے۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہرا۔ گلشن میں پھول کھلا کرتے ہیں لیکن اس پھول کو سلام، ہمارا حرف حرف اس کے نام جس نے صحرا کو گلشن میں بدل دیا ہے، ریت کے ٹپوں کو گلشن میں بدل دیا ہے۔ پنجابی، اور وہ بھی اولڈ پنجابی، پرانی پنجابی میں پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وارث شاہ میرے بھاگ سبلڑے آن جاگے، وارث شاہ میرے بھاگ سبلڑے آن جاگے، کھیت اگیا بھنیاں درنے اندر۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ وارث شاہ میرے بھاگ سبلڑے آن جاگے، کھیت اگیا بھنیاں دانے اندر۔ کدے بھنے ہوئے دانے، یہ میرے بزرگ سمجھتے نے، بھنے ہوئے دانے کدے نہیں جامدے، لیکن جہاں وارث شاہ جہاں رب دی مہر ہوئے کلر شورج باغ لوایا۔ ایک حافظ قرآن روشن سارا جہان، اور یہاں تو پورا جہان ہے۔ اس لیے میں جتنی مبارکیں، بلکہ وہ کہتے ہیں لاکھ مبارکہ، اللہ تعالیٰ الہی حشر تک آستان یاد رہے، یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب جو کچھ دیکھا ہے یہ دل و دماغ پہ نقش ہو گیا ہے، یہ ایک جادو سا ہو گیا ہے
اور جادو ہو جائے تو پھر جنون ہوتا ہے، جنون آ جائے تو بندہ جادوئی کیفیت سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر صاحب نے دکھایا کچھ اور ہے، ذمہ لگایا کچھ اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، کیا کروں میرا شہر مظفر گڑھ نہیں لاہور ہے، اور یہاں دیکھ کے بدل گیا میری سوچ کا طور ہے۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے اب ایک پورا گلشن، بلکہ گلشن سجا ہوا ہے، یہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے انواع و اقسام کے کھانے چن کے رکھ دیے ہیں، اور سمجھ نہیں آتا کہ کسے چھوڑیں کس کی طرف منہ موڑیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر مظفر گڑھ کی اس زمین کو سلام پیش کرتا ہوں، اس غوثیہ کالج کی اس خطے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے دست و بازو ہیں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے کارواں سلامت رہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سود پڑ جائے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ قوم ذلیل ہو جائے تو اسے عزت کیسے ملے گی؟ قوم خوار ہو جائے تو اسے عزت کیسے ملے گی؟ امام مالک نے کہا وہ راہ اپنا لے جس راہ پہ چل کے پچھلوں نے عزت پائی تھی۔ 100 کی ایک بندہ تھا نیک، کیا کہا؟ اس راہ پہ چلو جس پہ لوگوں نے چل کے عزت پائی، جو کی انہوں نے کمائی تم بھی وہی کماؤ، عزت مل جائے گی۔ پھر پوچھا گیا اب زیادہ کھولے نا، وہ کیا تھا جس کو انہوں نے اپنایا اور مدینے کی بستی سے پاؤں اٹھایا اور 2 سپر پاورز کو ان کے گھوڑوں نے اپنی ٹاپوں میں روند کے رکھ دیا، دریا اور سمندر سمٹ کے رہ گئے، آئے دریا کے کنارے پہ گھوڑے ڈال دیے سمندر میں، اور سمندر کی بھیپری ہوئی خوخار موجیں ایسے نیچے گئیں کہ ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا۔ اور اقبال نے پیچھے نظر کر کے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ یہ کہانی نہیں، یہ فسانہ نہیں، یہ وہ ہے جو ہو چکا ہے، یہ وہ ہے جو ہو چکا ہے کہ دریاؤں نے پل نہیں بنانے پڑے، بس دیوانہ ہو کہ 600 آدمی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، پیچھے ہے کملی والا اندھیرے میں اجالا، انہوں نے گھوڑوں کو دریا میں ڈالا۔ اب دریا میں جب وہ گئے تو دریا کی لہریں، خونی لہریں ان کے گھوڑوں کے سون سے اوپر نکل نہ سکی، اس لیے کہا پیچھے پلٹو۔ جس چیز سے پچھلوں نے عزت پائی، جب تک وہ چیز نہیں ملے گی عزت۔ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن عزت، اللہ اقبال کئی جگہ پہ ہوگا کہتے غریباں تاب مسجد صف کشیدند، گریبان شہنشاہ دریدند، چون آتش درون
مسلمانہ بدرگاہ خزیدہ ہم جو تیرے غلام تھے خلق کے پیشوا رہے تجھ سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار ہم تیرے تھے سارا جہان ہمارا تھا کمزوری ہماری پاور تھی آج ختم نبوت کی عظیم کانفرنس یہ بھی پچھلوں کا دیا ہوا کرم ہے اسی میں امت کا بھرم ہے یہ ختم نبوت کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے یہ کوئی رسمی مجلس نہیں ہے یہ پوری امت کا مشن ہے یاد رکھیں میری بات یہ رسمی جلسے سارا سال ہوتے ہیں لیکن ختم نبوت کے جو جلسے ہیں یہ رسم نہیں یہ ریت نہیں یہ پریت ہے یہ محبت ہے یہ اخلاص ہے یہ لگن ہے یہ چبھن ہے کیونکہ اس کے پیچھے مدنی سجن ہے حضرت علامہ اقبال نے اشارتاً کہا تھا کہ لا نبی بعدی ز احسان خداست یہ جو ختم نبوت کا تاج ہے یہ پوری کائنات پہ مدینے والے کا علل اطلاق راج ہے اور اسی کا بیان تھوڑا سا آج ہے اور قرآن مجید کے سائے میں ہم نے حضور کو پیش کرنا یہ خراج ہے ختم نبوت حضور کے سر کا یاد رکھ میں ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں گر میں بول رہا ہوں سر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو زمین ہے نا مظفر گڑھ بہاولپور ملتان یہ درد مند زمین ہے یہاں ہمارے چشتی بزرگوں نے اس ریت میں عشق کے وہ بارود بھر رکھے اس لیے اوروں کا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے گر کا بھی میں قائل ہوں لیکن میری برادری درد والی ہے میری برادری عشق والی ہے اس لیے عشق درد بلکہ سچی بات ڈاکٹر صاحب جس کے سینے میں درد نہیں میری ڈکشنری میں وہ مرد نہیں ہون اپنے آپ میں دیکھو سارے جس کے سینے میں درد نہیں جس کی آہ سرد نہیں اس کی یاد میں چہرہ زرد نہیں سمجھو سب کچھ ہے علامہ شیخ الحدیث راجہ خواجہ میاں خان بلوچ سوچ سب کچھ ہے لیکن مرد نہیں کیونکہ وہ مرد ہے جس کے یہاں اور یاد رکھیے درد مہنگا سودا ہے درد سستا سودا نہیں ہے سستی چیز ہر جگہ ملتی ہے وہ خانگڑھ میں بھی مل جائے گی بیچ میں کوئی بستی ہے کوئی یہ کون سی جٹو والے اپنی بستی دا نالا نہیں بھائی سستی چیز ہر جگہ ملتی ہے مہنگی چیز کہیں کہیں نہیں ملتی ہر کہیں 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 لیکن مجھے نظر آتی ہے یہیں کہیں نہیں سمجھ آئی خواجہ فرید کہتے ہیں درد درد فرید ہے چیز
مہنگی درد فرید ہے چیز مہنگی تھیں دے ونج وفا درد فرید ہمیشہ ہوئے سارے پاپ دوئی دے دھوئے تے پہنچا فریم نگر وچ اس لیے درد ہو تو سمجھو مرد تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے اور سر نہیں کچھ بھی درد سر کے سوا سر قلم ہو تو لطف آتا سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن دل حرم ہو تو لطف آتا ختم نبوت مشن ہے اور ختم نبوت حضور کے سر کا تاج ہے اور سن رکھے میری بات بار بار کہہ رہا ہے ختم نبوت کا جو تاج ہے نہ آدم کے سر پہ فٹا تھا کیا بات میں سوکھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں یہ وہ تاج ہے جو خلیل اللہ کے عظیم سر پہ فٹ نہیں ہے یہ وہ دستار ہے جو اسماعیل ذبیح اللہ پہ فٹ نہیں ہے یہ وہ ختم نبوت کا تاج ہے جو کلیم اللہ جیسی ہستی کے سر پہ فٹ نہیں آیا جو مسیح کے سر پہ فٹ نہیں آیا رب نے دوسرا تاج نہیں بنایا ایک یار بنایا ایک دستار بنائی تے انوی پوائی تے حیران ساری خدائی تے کانے اندھے حصے کی تھوائی یہ 100 نقطوں کا ایک ہی نقطہ ہے کہ ختم نبوت کی دستار ایک ہے اور اتنی بڑی دستار ہے حالانکہ ہر نبی سردار ہے حالانکہ ہر نبی سردار ہے لیکن کیونکہ یہ بہت بڑی دستار ہے اس میں ہر سر فٹ نہیں آتا تھا لہذا سب نے سر پیچھے کر لیے کہ جڑی فٹ ہی نہیں آتی اتھے پیر دھرنا کی اتھے جا کے مرنا کی تے وہ دعویٰ کرنا کی کیونکہ وہ تھے اصل والے سمجھدار اس لیے دیکھ کے بڑی دستار انہوں نے بدل لی قطار اتھے کل ہی آیا ہی کوئی سردار یہ جو نعرے ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں اسی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں لیکن ذرا تھوڑا جا تھم ہمارے پرانے بزرگ کہتے تھے کہ نعرہ اس واسط نعرے مارن دی 2 وجوہات ہوندی ہیں ایک اے ہوندی ہے کہ جرا مقرر ذرا ماٹھ ہے انہوں سیک چڑھا ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں اڑ ویکھا بندہ بلا لے اگر تسی نعرہ لا رہے ہو میں نو سیک چڑھاون واسطے تے میں اتوں قادریاں تے وچوں چشتیاں علی حیدر چشتی کہا کرتے تھے بھٹی تکتی تیرے عشق والی بھٹی
چنڈیگڑھ والے تیڑ تیڑ کی سمجھ نہیں تے لاہور والے نے پیو نو نہیں آنی آئیے کہ نہیں عاشق سڑ دے تے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کر سلیمان بھٹاری دا بھٹ والے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جڑا اپنا اپنا مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے اس لیے وقت ذرا کم ہے اور دل کی آنکھ نم ہے اسی وقت کم ہونے کا مجھے غم ہے کیونکہ پہلے میرا آن دل نہیں کرتا سی ہوں جان نہیں پیا کرتا تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے سمجھے ختم نبوت تاج ہے اور یہ اتنا بڑا تاج ہے یہ تاج جب خلیل اللہ کے عظیم سر پہ جو جد الانبیاء ہے جو انبیاء کی بنیاد ہے اکثریت نبیوں کی اسی بابے کی اولاد ہے اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے بڑی نامراد ہے لگتا ہے یہ کسی ابلیس کی اولاد ہے سوچو نہیں یا لگتا ہے بندے دا پتر نہیں حضور خواجہ غلام فرید کے دور میں مقدمہ چلا ختم نبوت کا بہاولپور میں اور جج تھا ذرا بےمان یہ ہر دورج کرم کمان دے رہے ہیں سبحان اللہ انہا ہر دورج ساننا لے کیا کتنی ہیں سبحان اللہ جج تھا ذرا تھوڑا جیا بےمان وہ تھوڑی جی بھی مارن نہ تے اچھا خزان کر دے دن نقصان انہیں ماری ڈنڈی کی ماری انہیں آکھا میں ایک نبوت دی تاریخ دے وچ ڈنڈی چلاواں تے کانے قادیانی نو بھی کسے پاسے فیٹ کرواں انہیں فٹ کیتا سوال مسلمانہ کولوں کہ تسی اے دسو کم از کم نبی میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے کم از کم منیمم وہی ظاہر آکھن کے عالم ہوئے فاضل ہوئے سونی شکل ہوئے ایسی اپنے نوجو فیٹ کر دیا گا ایک عالم فقیر اٹھیا انہیں آکھیا جج صاحب کم از کم بندے دا پتر تا ہوئے نہیں سمجھتا روشنی میں ہم دعویٰ کرتے ہیں تسی اس کانے نو بندے دا پتر ثابت کرو نبوت تے بڑی اچھی شے اور پھر اگر یہ چھپکلی کی اولاد مارتا ہاتھ اسماعیل پہ سمجھ میں آتا تھا لیکن نامرادہ ہاتھ کتھے مارے آئی ہائے 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 کیا بات ایک انگریز نے لکھی کتاب ہیروز کیا ہیروز ہر فیلڈ میں سے اس نے ایک ہیرو چنا اور کچھ میں اس نے 2 ہیرو بھی کسی میدان میں جب آئی نا نبیوں کی تو 1,24,000 اتنی بڑی قطار اور ہر نبی شکل میں کمال سن عقل میں سن
نبی ہو ہی نہیں سکتا جڑا سونا نہ ہو تے اے مرزا قادیانی نہ منہ نہ متھا تے سور پہاڑوں لتھا نہیں سمجھ آئی یاد رکھیں یہ اصولی بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی صرف سونا نہیں نبی کی آواز ایسی ہونی چاہیے ادھر لفظ منہ سے نکلے ادھر تیر بن کے دل میں ترازو ہو خالی چہرہ نہ سونا خود بھی سونا بچوں سونا ناز ادا والا اے جتنے نبی سن کمال سونے ایک دوجے تو سونے پر رب نے پھر ایک کوئی سونا میں نے سرکی دی زمین صدا لا رہی ہے آدھی انجا آکھ او ہیر نو روکیا نا ماں کتھے ٹور چلی ہیں انہیں جو سیال ہے نے تو کی رانجے دے پیچھے انہیں دیتی آواز ہیر نے تے انہوں سمویا ساڑے پیر نے تے توڑے سامنے رکھیا قادری فقیر نے ان ذرا تولنا پھر بولنا ہیر نے آکھیا ماں تانے نہ مار سب سیالانو ویکھنی مائے میرا رانجھا راٹھ کیا بات پہلے فکر ہے تھے مولویاں دے بھی پھرتے خراب ہو جاتے جب میں آکھیا رانجھا انہاں نو لگ گیا مانجا ایک ختم نبوت دے وچ رانجھا کی تو آگیا انہاں نو کی پتہ کہ الف الس ازل دی یاری لگ رہی ہی یتیم دی ہے نی میں بچ رسولاں رانجھا ڈٹھا میں نو قسم تا عرش عظیم دی ہے اندے مونڈے ہوتے کملی مزمل والی ہاتھ پھنڈی آمین دی ہے علی حیدر شاہ رانجھا اج پچھاتا وہ تا ظاہر صورت میم دی ہے ساڑھا رانجھا کوئی ہو رہے تخت ہزارے آلے اندر رانجھا کوئی ہو رہے اے جھنگا دی اندھی ہیر ہو رہے ساڑھی ہیر بھی کوئی ہو رہے ہون سمجھو ذرا سب سیالم راز دیا گلنا اشاریاں چوندیاں تے شکر ہے چار دیواری بھی ہے تے گیٹ بھی ہے اس واسطے جلسہ بھی خاص ہے تقریر بھی خاص ہے اور یہ نسخہ میرے پاس ہے سب سیالم ویکھنی مائے میں کھول دے ماں آدم بھی ویکھ نوح بھی ویکھ سب سیال آل سارے تک سب سیالانو ویکھنی مائے میرا رانجھا راٹھ چنا دائی یہ چنا دی کندی تے ریڑا لے انہوں سمجھ نہیں ہونا تے پھر کسی انہوں بھی سمجھ نہیں ہونا میرا رانجھا راٹھ چنا دائی سب پیغمبر مولا بھیجے پر احمد کون صدا دائی رب موسیٰ نال کلام کرے تے تنو اپنے کول بلام دائی ساری کائنات تھلے 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 کلا عربی مدنی بلے 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 اللہ میں نے کیا کہا اللہ نے یہ تاج میرے نبی کے لیے بنایا اور میرے نبی نے جگہ جگہ پہ اعلان فرمایا کہا انی عبداللہ و خاتم النبیین فرمایا کلا میں یا جڑا خاتم النبیین پھر فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں رسول کوئی نہیں انا الحاکم میں سب تو بعد
کوئی خاتم النبیین نہ بنایا. اور پھر ایک اور نقطہ نظر سے سمجھایا، فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا در کھلا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ممکن ہوتی، در کھلا ہوتا، تو میرے عمر میں یہ ایبیلٹی تھی، یہ صلاحیت تھی، میرا عمر نبی ہوتا. اس میں نبوت کی کوالٹیز پائی جاتی ہے، پر کیوں نہ ہوا؟ کہا ویکنسی کوئی نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ وہ رب ویکنسی بنائی نہیں، انہاں کرنے انو سمجھ. اسی لیے میرے نبی نے مثال دی تھی کہ ایسے سمجھو ختم نبوت جیسے رب بنانے والے نے ایک خوبصورت محل بنایا، خوبصورت بنایا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بس دیکھنے والے آئے دیکھتے ہی رہے، گھومتے رہے، چومتے رہے. میں کیا کمال محل ہے، کیا حسین محل ہے، لیکن عجیب شکل ہے. ایک اینٹ دی جا خالی ہے. سرکار نے فرمایا وہ آ گیا توحید کا مالی، وہ میں ہوں. اب محل نبوت کا مکمل ہو چکا. پچھو مردہ قادیانی آیا، انہیں آکھیا میں بھی آن. تے لوگاں حدیث چک کے پیش کیتی کہ اٹھے تے جگہی کوئی نہیں. ہاں ایک صورت ہے کہ تنو لٹکا بھی ہے. نہیں سمجھا جا وڈے تو وڈا انجینئر لے آؤ، ایٹ کی روڑا ہی فٹ نہیں ہو سکتا. اوہ ہون ایک کوئی علاج ہے یا تک کسے نبی نو کڈیے تے تینو آڑی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک کم ہے کہ تینو پھڑ کے لٹکائیے. جے لٹکا دا سکدیا پر تو کالی کنی تو تا کالی کنی بھی رکھی جاندی ہے تاکہ عمارت نو بد نظر نہ لگے. تو تے او کالی کنی ہے جیڑی اتنی پلید تے باتے اتھے بھی جائے گی تے ہر پوری نظر اٹھے گی، لہذا تو فیٹ ہی نہیں آ سکتا. یہ عقلی بات میں نے کی ہے کہ یہ ویسے آپس سے بیٹھے ہیں. میں نے وہ دسو جیڑی جھول تے چادر بڑھائی جاوے ہاتھی دے واسطے، او چیوٹی تے کیڑی دے جسم تے فٹا سکتی کیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کوئی بے وقوف پوا دے وے تے چیوٹی جیوندی رہے گی. وہ ہاتھی دی جھول تے پوا دے ہو چیوٹی نو اپنی زبان اس کی فرما دے ہو. قبیلی اللہ خوش رکھے، کیڑی نا قبیلی اور کرو نظر پسیلی. قبیلی دے جسم تے ہاتھی دی جھول فیٹ نہیں ہو سکتی. ایک اور دسو شہبازان دے لکمے کاماں دے منہ میں فیٹ آ سکتا. میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو. ہیروز کا لکھنے والا پروفیسر انگلینڈ کا اتنا بڑا نام کہ نام بھی آئے تو عیسائی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے جب لکھا ہیرو نبیوں میں، ظاہر ہے رات ہوئی، ورق ٹکایا، قلم اٹھایا، اوپر پڑ گیا پوری سپر طاقتوں کا سایہ کہ تو ہے ہمارا جایا. اپنے مذہب کا خیال کر، اپنے نبی کا خیال کر. یہاں تک کہ انہیں پتا چل گیا کہ یہ کارلائل، مسٹر تھامس کارلائل، یہ محمد عربی کو نبیوں میں ہیرو لکھنے لگا ہے. سارے پادری اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ بدل. اس نے کہا فیصلہ ہے اٹل، کوئی نہیں اس جیسی شکل، کرو کچھ عقل. اگر ڈاکٹر
डॉक्टर साहब मेरी तारीफ करन मैं इन्हां दी करां ते शक हो सकदा है। होवे दुश्मन ते विचू होवे सड़दा होया ते भला भी आखे वाह, चलो सड़ते वाह न करे आह त करे। होवे दुश्मन होवे भी पढ़िया लिखा पहाड़ की तरह, जो उठाया कलम फिर करने लगा रकम कि नबियों में हीरो कौन है, नबियों में टॉप पे कौन है, नबियों में आसमान कौन है, नबियों में सूरज कौन है। जब पता चला उन्हें कि ये मोहम्मद अरबी को लिखने लगा है, उन्होंने कहा चलो फैसला अगर अकल है, तेरी अकल का, तेरे इल्म का, तेरे इदराक का, तेरे एहसास का, तेरे ख्याल का, इतना कर दूसरा हीरो लिख हजरत ईसा को, पहला नहीं दूसरा लिख। इतने सौखा काम मैं दूजा नंबर दे दिता जा सकता है। क्रिकेट में उन्हें दो हीरो लिख छड़े तो इतने भी तो लिख सकता थी, लेकिन उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा हर फील्ड में कोई दूसरे नंबर पे आता है, पर मोहम्मद अरबी के साथ दूसरा फ्रेंड ही कोई। मेरी आवाज पीछे जा रही है। मीम माह ते शाह जमाल दाई, पर मेरे यार दे नाल मजाल निसी। मेरे नबी के करीब तो दूसरा नबी कोई फिट नहीं आता, इतना बुलंद है मेरा। जब दूसरा नबी मेरे हुजूर के पहलू में सूट नहीं करता, जो सर्टिफाइड नबी है, जो नबूवत का ताज पहन के खड़ा है, वो भी नीचे खड़ा है स्टेज दे उत्ते क़यामत दे दिन वेखी या अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अक़ूमु अन यमीनिल्लाह तआला, कल क़यामत के दिन हर फर्द अपनी अपनी में पड़ा होगा, तुम्हारा नबी स्टेज पे चढ़ा होगा और रब के दाएं पहलू में तुम्हारा नबी खड़ा होगा। अजलसहुल्लाहु तआला अला कुर्सिय्यिही मअहू, फरमाया पहले स्टेज पे मैं रब के दाएं खड़ा हूंगा, दूसरा मंजर आएगा अल्लाह अपनी कुर्सी पे मुझे बिठाएगा। वही मकान के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसका है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अगला लफ्ज मैं भी पी गया, अल्लाह अपनी कुर्सी पे, हदीस है, आगे कहा अल्लाह अपनी कुर्सी पे बिठाएगा। अगला लफ्ज जो है ना वो उसी तरह औखा है जिस तरह ख्वाजा फरीद का ये कलाम औखा है कि ओ भी ओ है ते ओ भी ओ है, ऊंदे ओले दिलड़ी लोए मोहे ध्यान फरीद रखी हर। अलबत्ता पर्दे वाला कलाम है कि हेक दी दम दम से। क़यामत के दिन देखना मेरे नबी को, हुजूर फरमाते हैं हर जुबान पे ताला होगा, क़यामत के दिन हर जुबान पे ताला होगा। अना खतीबुहुम यौमल क़ियामा, और बोलने वाला कल्ला कमली वाला। कुछ समझे हैं आप? इसलिए न यहाँ हुजूर का कोई सानी है, न वहां सानी है, न यहाँ कोई बदल है, न वहां कोई बदल है, न यहाँ कोई मुकाबिल है, न वहां कोई मुकाबिल है।
جس ڈاکو کی مرضی کرے ڈاکہ ڈال لے، جس چور کا دل کرے چوری کر لے۔ اگر کوئی ڈاکو آئے گا تو صدیق کو دیوار، جو بھی ختم نبوت کا ڈاکو آئے گا، پھر ہم نہیں دیکھیں گے ہم کس مسلک سے ہیں، پھر ہم نہیں دیکھیں گے ہماری مسجد کا نام کیا ہے، نہیں دیکھیں گے ہمارے جامعہ کا نام کیا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ہم سارے مسلک والے ایک ہیں، ایک ہیں، پھر ہم ایک دریا کی موجیں ہیں، پھر ہم ایک لشکر کی فوجیں ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کا نقطہ ایسا پرکشش ہے جو امت کو دل و محبوب حجازی بستائیں زی سبب با یک دیگر پیوستائیں، ایک ہے دم سکھ ہے تے جڑا ایک کو کر جانے او کافر مشرک ہے، مقناطیس تے لوہے وانگو ایک ڈھولن دی چھک ہے، یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ایک ٹک۔ محمد عربی انہا اچھا انہا سچا، کوئی اچھا بھی ہو دے نال نہیں کھلو سکتا تے لچا کی تو کھلو سکتا، نہیں سمجھا؟ کیا بات مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہیں۔ انہیں اچھے ہو دے نال نہیں کھلو سکتے تے لچے تے خواب وچ بھی نہیں کھلو سکتے، تے ویسے بھی جیڑا بندہ زور لاوے کہ میں انہوں نے نیڑے کھلونا ہے تے چوکیدار انہیں کمزور بھی نہیں، باڈی گارڈ انہیں کمزور بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے سن آگ کے انگاروں پہ چلنا ہے اور چلنے والے چل گئے۔ یمن کا حاکم تھا، نام اسود انسی کا، طاقت بہت تھی اس کے پاس، پاور تھی، سلطنت تھی۔ ایک ختم نبوت کا چوکیدار رہتا تھا یمن میں، اس نے اسے پکڑا، اس جھوٹے مدعی نبوت نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے رسوں میں جکڑا، اور وہ عشق میں تھا تکڑا۔ تے تو نہ بڑھ مکڑا، تو بھی ہو تکڑا۔ سبحان اللہ۔ ویسے یہ سچی سچی دسو تانوں سرے کی سمجھ آندی ہے؟ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، کمال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے پکڑا ختم نبوت کے چوکیدار کو، اہمیت بھی سمجھے ختم نبوت کی، پکڑ کے اس نے ایک چکھا بنایا، چکھا نمرود کی طرح پکڑ کے لایا، پوری فوج اس کی آئی۔ اس نے کہا دیکھ یہ آگ ہے، اس کی فطرت جلانا ہے، نہ اپنا دیکھتی ہے نہ پرایا، 100 سال اسے پوچھتے رہے تو اپنے پجاری کو بھی جلا دیتی ہے۔ تو وہ تیرا یار تو مدینے میں بیٹھا ہے، تو یمن میں پکڑا ہوا ہے، اس لیے مجھے بھی مان انہیں بھی مان، یہی کہتا تھا یہ کانا بیمان، کیا بات، اسے بھی مان۔ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ وہ مدینے والا نبی 1 نمبر ہے تے میں 2 نمبر ہوں۔ میں کیا بندے دے آپ پترا سی تے لالے موسے دی 2 نمبر پیالی کدے نہیں مرتا ہی، اصلا 2 نمبر گجراتی ہیں پلیٹ کدے نہیں مرتا ہی، تے تم کی تم منہ کٹ کے آیا
تے نالے کوئی او آوے جیدی کوئی آنکھ ہوئے کوئی ناک ہوئے تے تیری آنکھ ایک قادیانی دے پتر سی انہیں لکھی ہو دی کتاب سیرت المہدی اپنے ابے دی بایوگرافی وہ دے وچ لکھتا ہے ابا حضور کی ایک آنکھ ذرا نیم واہ ہوتی تھی کتنا سونا لفظ ہے نیم واہ انگریزی میں کہہ لیں کہ ون سائیڈڈ ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی لائبریری میں علامہ حضرت قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھی تھی تو میری نظر پڑ گئی وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہا کرتا اس کے بیٹے نے لکھا ابا حضور کی ایک آنکھ ذرا کیا سونا لفظ تلاش کیا ہے امیر مینائی کے پتر نے نیم واہ مطلب جیڑی آپ سرے کیے جاتے ذرا کانا سبحان تے کانا بھی کوئی ایمے نہیں کانا انہا کانا ایک دن فوٹو سی کھچوانا تے انہا فوٹوگرافر نو بلایا تے فوٹوگرافر پرانے ہونا لیتے ٹھاک پتہ ہی کو نہیں لگتا تے ہو گئے وہ پرانے آلے چنگا ہاتھ شت پاتے ولا دے سن سے آنکھ کھولو منہ تے رکھو تے انہا آنکھیا قادیانی کانے نو حضور کتے سر چکیا انہا کہ دوجی آنکھ بھی کھولو او قادیان دے ڈھولو انہیں منہ جو اتے چایا ایک منہ نامرادا موٹ سمجھے وہ اٹھ دی طرح لٹکے ہوئے تے دند او دے سن جڑے اکثر او دے اپنے دند او دی اپنی زبان نو کٹ لے دے سن پھر او جڑی ٹوکا مشین ہوندی سی نا پرانی ہاتھ آلی او دی ہوندی سی ٹوکے نو تیز کرن واسطے ریتی ریتی چکوانی تے دندہ تے پھروانی تے ایک بندہ سی وہ آدھا سی یہ ٹوکے نہیں ترے دند لے تے پرو کٹ دے ہو دی بدبخت اپنی زبان نو سن دند انج دے ہونٹ انج دے آنکھ پھر سوچو شکل کے انج دی وہ شکل ہوئے میں کہتا ہوں تو اسماعیل علیہ السلام کا مقابل بنتا فٹ وہاں بھی نہیں آنا تھا لیکن تو نے ہاتھ کہاں مارا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اتنی بڑی ہستی کے مقابلے میں تو آیا اس واسطے رب نے تیرا منہ انجدہ بنا آنکھ کی ایک تو کانا وہ فوٹوگرافر نے کہا جی سرکار ذرا آنکھ دے ہوتے زور رکھو انہیں زور تے لایا پر وہ تو فرشتہ پھر آیا انہیں پھر آنکھ میٹھی وہ آدم نہ سرے کے جے آوے آنکھ دے ویڑھے ویچ این نوٹی آنکھ بھالنی نہیں او چم چم پلکاں پیار کرے منتا لاکھ آنکھ بھالنی نہیں اور میں نے سمجھے تو انہوں سرے کی سمجھے ہوندی ہائے مرزا قادیانی صاحب جوتا پہنتے تھے کالا مکیشن گرگابی تے آنکھ کتنی تیز سی روشنی او تھلے سجے آلا بوٹ کھبے تون دینا تے کیا نظر ہے کیا بسر ہے کیا بشر ہے یہ باقی کتاب حضرت کو لائن بیک لانا وہ جیرے ویلے پانی نا ویس کوٹ شوقین بھی بڑا تھلے ویس کوٹ اتو اور ایک کوٹ اتو پھر او بڑا اچکن موسم گرمی دا تیل بھی لانا تے کوڑا لانا تے انجل لانا بندے دے پترہ کوئی شکل تے بندے دے پترہ نہیں کرو میں حیران ہوں ان بدبختوں نے نبی بھی بنایا تو کس کو لائے ہیں اتنی بڑی ہستی کے مقابلے میں اس
نہ آنکھ ٹھکانے اور میرے نبی دی آنکھ معراج کا مہینہ ہے جب جہاں موسیٰ کلیم اللہ تجلی دیکھ کے تجلی والی جگہ دیکھ کے بے ہوش مک گئے جوش پتہ نہیں کب آئے ہوش میں جب ہوش میں آئے تو تڑپ تڑپ کے کہا سبحانک تو پاک ہے میرے حوصلوں کی چھاتی چاک چاک ہے یعنی تجھے وہ دیکھے جیسا لولا ہے تو نصیب ہے کسی اور کا تجھے مانگتا کوئی اور ہے جہاں کلیم اللہ کی نظر اٹھ نہ سکے تے میرا نبی کوہتور پہ نہیں مدینے میں نہیں مکے پہ نہیں سدرہ پہ نہیں عرش پہ نہیں عرش کے بھی پار سامنے پروردگار تے تک رہنے سرکار تے ویکھ رہا ہے پروردگار تے بولے آکھیا ما زاغ البصر وما طغى ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری ذرا دیکھیں نا ما زاغ البصر رب ہوئے سامنے ایک اہل حدیث عالم حضرت علامہ منصور پوری کہتے ہیں کہ حضور کی آنکھ حضور آنکھ بھر بھر کے حسن ازل کو دیکھ رہے ہیں بھر بھر کے کا مطلب یہ تے تسی اے ذرا سجنو انج کر کے دیکھ دکھا ہمیں ہرن دی آنکھ لال سورج کو کوئی یوں نہیں دیکھ سکتا لیکن حضور ایسے دیکھ رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے خود رب کہتا ہے ما زاغ البصر تیری آنکھ کے کیا کہنے تیرے نشیلے نینوں کے کیا کہنے تیرے کاجلی مازاغ والی آنکھوں کی پاور کے کیا کہنے ما زاغ زاغہ کا مطلب ٹیڑھا ہو کہ نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی نہ پیچھے ہٹی نہ آگے گئی نہ باماندہ ہوئی نہ درماندہ ہوئی بلکہ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم آنکھ لڑ گئی اتھے ہی کھڑ گئی ما زاغ البصر اگلا جملہ ہے وما طغى اور کمال تو تیری آنکھ کا یہ ہے کہ جتھے ٹھکانہ سی منزل سی نشانہ سی نشانے تے ایج ٹکیے کہ نہ سجے گئیے نہ کھبے گئیے نہ عقیتے گئیے نہ پچھو تے گئیے نہ تلے تھئیے نہ اٹھتے گئیے بس منزل تے دیکھ گئیے اٹھائی دیکھ گئیے تے کلے جا عشق دا چھیک گئیے ما زاغ البصر وما طغى یہ نامراد فوٹوگرافر دے سامنے انج پیا ہوتا ہے اور رب نو تک کے اسی لیے رب نے اپریشیٹ کیا میرے نبی کو کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على
ختم نبوت کی چادر صرف ایک وجود پہ سجتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اصلے جب میں بڑھا ہو گیا نا تو گلہ بھول جانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسود انسی بادشاہ ظالم جابر اور ختم نبوت کا چور اور ڈاکو پکڑ لیا چوکیدار کو، ختم نبوت کے چوکیدار کو۔ آج تسی بھی چوکیدار ہوتے، میں بھی نکڑا دیا تے ڈاکٹر صاحب سارے صلاح تے چوکیدار پڑھیا، انہیں آکھا سنو یاریا یہ چیخا ہے، اگر تو اسے بھی مان مدینے والے کو مجھے بھی مان، اگر نہیں مانے گا تو میں تجھے اسی آگ میں ڈالوں گا، بسم کر کے تجھے نیست و نابود کر دوں گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی یہ تھا حضرت اویس کرنی کی نشانی، برابر تھی جوانی، ایک نشانی، ایک ملک، ایک عشق، ایک معشوق، اے سن عشق دے رشتے دار، دو میں رہندے سن پار تے دوواں دا کوئی یار۔ غور کرو میری سرکار، سبحان اللہ۔ ہن ہو گئی شام، ہن شام ہے، شام دا واسطہ ہی رہ رات اتھیں ونجی فجری، ہن شام ہے، اپنا راجہ بھی تے مصطفی صاحب راضی کہی، ہن شام ہے، شام دا واسطہ ہی رہ رات اتھیں ونجی فجری کو، میں کانٹھے پھیرن جاگے دے، آج سیج سوہی ونجی فجری، آج سیج سوہی ونجی، دیکھیں لوگ لے کو تان کرے سے، نہ لوگ کھلائیں ونجی فجری کو، ناشاد اے سانگ نہیں نیت بڑھندے، وڈی مدت تو آئی، آئے آئے۔ اور میں نے تو مظفر کر دی شام دا بھی دکھ پیا لگتا، جے میرے وس وچ ہووے، جے میرے وس وچ ہووے، میں سجنا ہوں حشر دی فجر تک روک لوں، نہ رات مکے، نہ بات مکے، نہ لطف کرم دی جات مکے، پر غلام فرید آئی نہ بھی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھا۔ ابو مسلم کو پکڑ کے لائے، اتنے بڑے بڑے انکارے، جہنم کے نظارے، کہا سانوی نبی مان، انہاں کھیا جھوٹیا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہوں نے پکڑا، فوجیوں نے، پولیس نے، کہ ڈالو اسے آگ میں، آپ نے فرمایا سن سٹن دی لوڑ نہیں، ادھے عشق دی تھوڑ نہیں، اسا آپ پہ ہی اٹھن ہارے، انج آکے آگ کے چیخے تے کھلوتے پنجابی تے سجا پیر چایا، نالے آگ نو فرمایا نی آگ ویکھے جاگ، نی آگ ویکھے جاگ سارے نیڑے لگ، تے ہن خیال رکھی اسا نخس میں نہیں، ساڑا یار سلامت ہے، نبی اللہ سردار سلامت ہے۔ نی آگ تو بڑی سے خلیل اللہ تے باغ، اور ساڑی لگ گئی لاگ، اور تو اے آگ تے اسیاں عاشق، اج ویکھ دیا کہ تو جلان دیئے یا سی جان دیا۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا، جدو آگ سجا پیر حضرت ابو مسلم خولانی نے پایا، پھر کھپا جایا، انج لگا کوئی جنہیں سونا باغ دی سیر کو آیا، کوئی حسین کل گشت کو آیا، قدم
पे कदम टिकाया, पड़ गया रहमत का साया। ओए आग की क्या जुर्रत के जलाए, ऐने मटकता मटक जाए। अब आप उधर गए बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क। अक्ल थी महवे तब आशा लबे पाम अभी ते फिर परूं फिर तौर पे जदों अग दे विच आए। एक अहले हदीस आलम लिख देने आदे ने उन्हें आख्या खाली टुरना चंगा नहीं, 2 रकात भी पढ़ लवीए ते पक्की तरह इश्क दी सूली चढ़ लवीए ते असर सबक खत्म नबूवत दा पक्का कर लवीए ते अग दे अंगारियां नूं मुसल्ला चा बनाया ते मत्था अग ते टिकाया ते विचों आवाज आया फिक्र ना करी मैं तेरे नाल, मैं भी जाना छोकरा जनदी कोई मेरे नाल चले। पैरां पैंदी मिन्नतां करदी पर जाना ते पिया कले नी मैं जाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे निशान। वो जदों निकले ना बाहर, माशाअल्लाह निकले बाहर ते ओ असवद अनसी ते ओदी सारी फंसी। उन्हें आख्या जेड़े वजीर मुशीर उन्हें आख्या ए झूठे नबी जी ए तैनू हुण कोई मन्ने ना मन्ने इनू सारे नबी मान लैणगे। क्या बात। ओए नमरादा तैनू कोई मन्ने ना मन्ने डंडे भी भावे चला ते तलवार इनू सारे मान लैणगे। वैसे उसको वजीर ने कहा वैसे हुण गल ते सोचण दी कोई जेदे मन्नण वाले दा ए हाल होसी ओ कियो जा सोना लाल होसी। ये शान है खिदमतकारों की, सरदार का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा जब खिदमत में उनकी थे अबू बकर उमर उस्मान अली। उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम। उन्हें आख्या हुण एदे कोलों मैनू बचाओ, एदे कोलों मैनू बचाओ। उन्हें आख्या इनू फिर मदीने भजाओ, इनू फिर और किसी पास इन्हें नहीं नसना, मदीने का ना लवो आपे नस पाएगा। उन्हें आख्या छट सारा मुल्क, उन्हें आख्या मेरा भी ते है। उन्हें आख्या तेन सजा दे दे पाया जा मदीने, मदीने का ना आया आशिक मिनट ना लाया। उन्हें ओठ नू फड़िया उत्ते चढ़िया जल होए अड़िया ए आ मदीने बढ़िया। उदों नमाज दा वेला सी ते आपने उठ बार खजूर नाल बनिया ते टुर गए मस्जिद नबवी दे अंदर ते अंदर जाके वेख्या जमात हो गई। आपने बाहर नियत फरमाई, अंदरों हजरत उमर निकले, अखां उमर दी चार इंज वेख्या कोई गैर तां नहीं आया। वेख्या एक अजनबी नूं पाया आके उत्ते पहरेदार वांगू खलो गए हजरत उमर। उन्हें अस्सलाम वालेकुम फरमाया। उमर गर्दन दे विच हाथ पाया उठाया, किथों आया तू समझ ही नहीं आया, दस तू किथों आया। उन्हें आखा मिनल यमन, मिनल यमन। उमर ने फट आख्या तू आया है यमन तो ते वाकिफ है साडे अग वाले सजन तो। उन्हें थप मारिया, उन्हें आख्या ये मैं बाद च पहुंचया, मैं इसे अपनी रुसवाई कहूं या वो कि मुझसे पहले उसकी गली में मेरे अफसाने गए। ओदी अजे फिरदी पई सी। उमर ने गौर नाल वेख के एनी नजर साहबा दियां गौर नाल वेख के हाथ मारिया, ओए किदे होई तू तां नहीं। उन्हें झटका लगा, उन्हें आख्या इन्नी तेज नजर पर मैं नबी दे गुलाम नहीं बाखबर। उन्हें आख्या नाम नाम मैं वही फड़िया बावे अड़िया इतू चुम्मे इथे चुम्मे इथे चुम्मे गाबा
والا یار آیا ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے اسے ختم نبوت دے پیغام تے اسے پاک رسول دے نام تے میں سوال کر سکنا کرم فرماؤ گے اس میرے غوث پاک دے ڈیرے تے آؤ گے اپنے بچے بھی تحفتاً پیش فرماؤ گے ناقص دے کے جاؤ گے کامل لے کے جاؤ گے جاہل دے کے جاؤ گے پڑھا لکھا لے کے جاؤ گے یاد رکھو اے میں دل پکواوے سے کھیلتے دل ان کیڑی ہے سائیڈ سیدھی دل دے کے جاؤ گے ہیرا لے کے جاؤ گے اس واسطے تانوں میری اپیل ہے عزت او دے وچیے جڑا میرے نبی دا راہ ہے اے راہ وفا ہے اور اس دھرتی اپنا مظفر گڑھ دے وچ غوثیہ کالج آج تے شیطان نو بھی ہو گیا ہونا ہے فالج کہ آج نہ کیتا کی ہے میرے نام میں آکھیا ریک صحیح آج حضرت ڈاکٹر صاحب نے ختم نبوت دا جھنڈا لہرایا ہے تے چراغ ایو جا سونا جلایا ہے او دی روشنی نے سانو مسحور کر بھی کھایا تے اپیل ہے یہ پھر اتنے سبحان اللہ میں پہلے آپ چکا کہ میرے واسوے جو ہویا تو میں واجد کر رہا اس ادارے دے رقص کر رہا تے بچے داخل کراؤ فراق دا داخل کراؤ مثالی بھی مثالی نے پر وہ کسے ہور دی نکالی نے وہ انگریزہ دی جگالی ہے یہ ہے تے چھوٹی جی پیالی ہے پر پاک محمد دا بیٹھا ہی تھے سوالی تے اینڈ عزت انہوں ہی لبنی ہے جنہ یار دی چوکھٹ تے سر جھکانا ہے ویسے ایسا ساری قبرہ وچ جانا ہے اتھے تھامس کار لائل نے نہیں آنا ہے اتھے مدینے آلے نے آنا تے بس یہ پیغام سنانا تے اسی واپس پھر ماخر دعوانا نے